آپ جانتے ہیں کہ آج پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں دو برادر اسلامی ممالک کے سربراہان موجود ہیں، ایران کے صدر محمود احمدی نژاد اور افغانستان کے صدر جناب حامد کرزئی صاحب۔ آج جب دو غیر ملکی صدور پاکستان آئے تو پاکستان کے اندر دو امریکی ڈرون حملے ہوئے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ جو دو امریکی حملے ہیں ان کا تعلق ان دو صدور کی آمد سے ہے یا نہیں ہے، لیکن دو جو صدور ہیں ایران کے اور افغانستان کے، ان کی آج جو پاکستان میں موجودگی ہے یہ بہت اہم ہے۔ ان دونوں ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کے ساتھ بہت سے معاملات پر گفتگو کی جانی ہے۔ کل سہ فریقی مذاکرات ہوں گے۔ آج جب دونوں صدور آئے تو ان کا ہمارے جو صدر اور وزیر اعظم ہیں انہوں نے استقبال کیا۔ اب امریکہ کہتا ہے کہ وہ افغانستان سے جانے والا ہے، افغانستان جانے کے بعد وہاں پہ امن کیسے قائم ہوگا، تو اس سلسلے میں ایران اور پاکستان کا جو کردار ہے بہت اہم ہے۔ پھر تینوں ممالک کے درمیان تجارت کا فروغ یہ بھی ایک بہت اہم ہے۔ پھر پاکستان کا جو صوبہ بلوچستان ہے اس کا بارڈر افغانستان کے ساتھ بھی ملتا ہے اور ایران کے ساتھ بھی ملتا ہے، تو کیا افغانستان اور ایران مل کر بلوچستان کے حالات بہتر بنانے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بہت سے معاملات ہیں جس پہ آج ہم گفتگو کریں گے، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود جناب قاضی حسین احمد صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جماعت اسلامی کے سابق امیر ہیں، اور جناب ڈاکٹر تنویر احمد خان صاحب جو کہ سابق سیکرٹری خارجہ ہیں، اور قاضی حسین احمد صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے حامد کرزئی صاحب کو مل کے بھی آ رہے ہیں۔ تو قاضی صاحب پہلے آپ یہ بتائیے کہ کرزئی صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات کیسی رہی؟ ویسے جی کرزئی صاحب کافی عرصے تک پشاور میں رہے ہیں، پاکستان میں رہے ہیں، اور جہاد کی جو زمانہ تھا، جو سوویت یونین کے خلاف جہاد تھا، اس زمانے میں یہاں پہ ملاقاتیں بھی رہی ہیں۔ صبغت اللہ مجدی صاحب کے گروہ میں تھی، انہوں نے خود ہی یاد دلایا کہ میں اس زمانے میں ایک نوجوان تھا اور آپ کے ساتھ ملتا رہتا تھا۔ تو ان سے میں نے یہی کہا کہ اس زمانے میں جو جہاد تھا، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جی کہ روسیوں کی وجہ سے اور ان کے اندر مداخلت سے تو آپ جہاد کر رہے تھے، تو امریکیوں کے اندر آنے کی وجہ سے ان کے بعد وہ جہاد کہاں گیا؟ تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب پھر نہیں ہوتا، اور اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانوں کے اوپر زیادتی ہوئی ہے، ان کو ریزسٹنس کرنے کا حق بھی ہے اور ان کا فرض بھی ہے ریزسٹنس کرنا۔ تو اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کرزئی صاحب اور ایران کے صدر محمود احمدی نژاد اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، تو پاکستان کے ساتھ ان دونوں ممالک کے تعاون کے حوالے سے کیا توقعات ہیں آپ کو؟ میں تو سمجھتا ہوں جی افغانستان کا جو امن ہے وہ پورے ریجن کی امن کے لیے ضروری ہے، اور ایران اور پاکستان دونوں کو اپنی اپنی مصلحتوں کی بجائے افغانوں کی مصلحت کو آگے رکھنا چاہیے، اور افغانوں کی مصلحت اس میں ہے کہ بیرونی مداخلت ختم ہو اور افغانستان ایک مستحکم اسلامی جمہوری حکومت بن جائے اور لوگ اس کو تسلیم کر لیں۔ اس کے لیے فضا ہموار کرنے کے میں پاکستان اور ایران بہت بڑا کردار ادا کر سکتے مل جل کر، اور دوسرے پڑوسی ممالک مثلا ترکی سے بھی اس میں مدد لے سکتے ہیں، اور یہ ریجنل تعاون ترقی اور خوشحالی کا بھی ضامن ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر تنویر صاحب، آج جب ایران اور افغانستان کے صدور پاکستان آئے تو آج ہی پاکستان کے قبائلی علاقوں میں دو امریکی ڈرون حملے ہوئے ہیں، یہ کیا کوئی میسج ہے ہمارے لیے؟ مجھے تو یقین ہے کہ میسج ہے، کیونکہ امریکن جو ہیں وہ ہمارے متعلق جو میسج کے معاملے میں کبھی انہوں نے کوتاہی سے کام نہیں لیا جی، کبھی انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، وہ میسج ضرور دے دیتے ہیں، اور انہیں توقع ہوتی ہے کہ ان کے کچھ حلیف ہیں جو ہمارے اپنے اندر موجود ہیں کہ پھر وہ اس بات کو اٹھائیں گے، بڑھائیں گے، اور یہ پالیسی پہ اثر انداز ہوگا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط وقت ہے میسج دینے کا، کیونکہ ایک بنیادی تبدیلی صورتحال میں آ رہی ہے جس کے ایک مظہر اس کا یہ ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ ایران کے صدر احمد نژاد جن کا ملک اس وقت بہت بے پناہ سینکشنز کا شکار ہے، اور کرزئی صاحب جنہیں خود بہت سے شکوے ہیں اپنے امریکن دوستوں سے، وہ ہمارے ہاں موجود ہیں، اور ہمارے بھی تعلقات اس وقت امریکہ کے ساتھ ایک اچھے خاصے بحران سے گزرے ہیں۔ تو صورتحال بدل رہی ہے، بدل یہ رہی ہے جیسے ایسا نے فرمایا کہ امن جو سب سے بڑی چیز ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک نیا ادراک آ رہا ہے کہ جو امن امریکہ چاہتا ہے وہ امن شاید وہ امن نہیں ہے جو افغان چاہتے ہیں یا افغانوں کے حق میں ہو۔ یقیناً وہ امن ایسا نہیں ہے جو ایرانیوں کے حق میں ہو، وہ کیونکہ امریکن مصر ہے
اور انہوں نے ایک لوہے جرگا سا کروا کے ایک وہ کارزائی صاحب پہ ایک دباؤ بھی رکھا ہوا ہے، اور کل بھی انہوں نے بیان دیا کہ چند دنوں میں فیصلہ ہونے والا ہے ملٹری بیسس پہ، جو پرماننٹ ملٹری بیسس وہاں رکھنا چاہتے ہیں. تو قندھار کے قریب ایک بہت بڑی فیسلٹی وہ بنا رہے ہیں، جو ہیوج فیسلٹی، جہاں سے وہ ڈرون بھی آپریٹ کریں گے. اسپیشل فورسز، اس سے خطرہ صرف پاکستان کو نہیں، ایران کو بھی ہے، پاکستان پورے ریجن کو ہے، کیونکہ اسپیشل فورسز کو وہاں وہ لوکیٹ کریں گے، اور اسپیشل فورسز کو ایک نیا لائسنس مل رہا ہے مداخلت کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں ممالک جو ہیں یہ اب ایک قدر مشترک بن گئی ہے کہ امن چاہتے ہیں، لیکن وہ محسوس کر رہے ہیں کہ امن وہ ہونا چاہیے جیسے ابھی قائد صاحب نے فرمایا، اور خود ہماری حکومت بھی کہتی ہے افغان لیڈ، جس کی رہنمائی افغان کر رہے ہوں، وہ امن وہی چلے گا جو افغانوں کو قابل قبول ہو. قاضی حسین احمد صاحب، اگر 2013 میں امریکہ کے فوجی اڈے افغانستان میں موجود رہتے ہیں تو کیا پاکستان اور افغانستان اور ایران مل کر اس خطے میں امن قائم کر سکیں گے اگر یہاں فوجی اڈے بھی موجود رہے امریکہ کے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ پہلی شرط یہی ہونی چاہیے امن کے قیام کے لیے کہ بیرونی مداخلت ختم ہو، غیر ملکی اڈے یہاں سے نکل جائیں، اور یہاں پہ نیٹو اور ایساف کا کوئی کام نہیں ہے. یہ یورپ کی علاقے کے لیے تھا، اس کو کیوں بس ہمارے یہاں پہ مسلط کر دیا گیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل زیادتی ہے، ظلم ہے، اور اس کے خلاف سب پورے ریجن کے ممالک کو مل کر آواز اٹھانی چاہیے. قائد صاحب، ہم نے پچھلے دنوں امریکی سفیر کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا تھا، تو ایران اور پاکستان کے درمیان جو گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے، اس پہ جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، ذرا آپ سنیں. We think that linking Central Asia through this entire area is But why very not wise. with Iran? Why not with Iran? The point is with Iran that I think you're dealing with an unreliable supplier. Unreliable supplier. تو ایران کو کہتے ہیں جی کہ ایران کے ساتھ آپ تجارت نہ کریں، unreliable supplier ہے. تو اگر ہم ان کی ڈکٹیشن مان لیں تو پھر ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اپنی مصلحت اور اپنی منفعت کو دیکھنا چاہیے، اور ہمیں دوسروں کی ڈکٹیشن پر نہیں جانا چاہیے. ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے سوورنٹی آف پالیسی میکنگ. ہم اپنی پالیسیاں خود بنائیں، اس میں ہم خود مختار ہوں کہ ہماری منفعت اور ہماری مصلحت میں کیا پالیسی ہے. یہ ہم امریکہ کے ڈکٹیشن سے نہیں. امریکہ کہتا ہے یہ تمہارے لیے اچھا ہے، تمہارے لیے برا ہے. یہ امریکہ اپنی مصلحت کی خاطر کہتا ہے. انہوں نے تو وہاں پہ امبارگو لگایا ہوا ہے ایران پر اور بلاکیٹ کیا ہوا ہے، اور تو چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہ ہو، کہ ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارا برادر ملک ہے، اور ہم ان پر ڈیپینڈنٹ ہیں، وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اور ہماری مصلحتیں، ہماری منفعتیں ایک ہے. ہمارا کلچر، ہسٹری، ہماری ہیروز، ہمارا سب کچھ ایک ہے، افغانستان کا بھی اور ایران کا بھی. ہم امریکہ کے ڈکٹیشن کو کیوں مانیں؟ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ امریکہ پوری کوشش کرے گا کہ پاکستان ایران سے دور رہے، نہ ایران سے بجلی لے نہ گیس لے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ بے انتہا کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں ورسٹ کے سینیریوز کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. کیونکہ اگر یہ تعاون چل نکلا، جو انشاءاللہ چل نکلے گا، کیونکہ ایران انریلائبل پارٹنر نہیں ہے. ایران کا ریکارڈ جو ہے، تو آپ منٹر صاحب سے اتفاق نہیں کرتے؟ بالکل نہیں. دیکھیے ان کی جو باس ہیں، جب آپ لوگوں سے ملاقات کر رہی تھی، یہاں تشریف لائی ہنری کلنٹن، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایران سے گیس واس لینا کوئی اچھا آئیڈیا نہیں ہے. چلیے آئیڈیا ہوتا ہے، پسند ہے نہیں پسند ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ انریلائبل ہے. حالانکہ ایران کا جو ریکارڈ ہے معاہدے کرنے کا، ان پہ پابندی کرنے کا، آئل وہ دنیا بھر کو سپلائی کرتا ہے. تمام مشکلات کے باوجود 20% یورپین ایرانین آئل ہے وہ یورپ جاتا ہے. اب وہ اس پہ امبارگو لگا رہے ہیں. ایران تو انٹرپٹ نہیں کر رہا. ایران نے تو اب کہا ہے کہ اگر آپ جولائی میں بند کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم 6 ملکوں کی سپلائی ابھی بند کر دیتے ہیں. یہ ان کے اپنا ایک انداز ہے. تو دیکھیے یہ امریکہ کی طرف سے دباؤ تو ہوگا. کیا کرے امریکہ؟ کیا کر سکتا ہے؟ نہیں، بہت کچھ کر سکتا ہے. وہ آپ کو باقی چیزوں پہ پریشان کریں گے. IMF کے کان میں پھونکیں گے، ورلڈ بینک کے کان میں پھونکیں گے، جو ان کا طریقہ ہے. خود وہ آپ روز یہ ان کی سفارت خانے سے کوئی نہ کوئی جائے گا، وہ کہے کہ ہمارا یہ لا ہے، آپ اس کو بریچ کر رہے ہیں. ان کے لاز کو بریچ کر رہے ہیں کہ ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی کمپنی وہ ایران کے ساتھ
ٹریڈ نہیں کر سکتی، اور آپ کی جو آئل اینڈ گیس اتھارٹی ہے وہ کر رہی ہے. لیکن دیکھیے ایرانی بھی سمجھتے ہیں، ایرانی بہت ہوشیار ہے. انہوں نے عین اس موقع پہ اپنی جو پرانی ان کی ایک بہت دل سے چل رہی ہے اور جو دیر ہوئی ہے ہماری جانب سے ہوئی ہے، 1000 میگا واٹ بجلی آپ کو وہ آفر کر رہے ہیں، اور اس پہ وہ مستقل کام کرتے رہے، گیس پہ بھی وہ کام کرتے رہے. حالانکہ انسرٹنٹی تھی، ہندوستان نے تو بیچ میں دگا دی، بات کرتے رہے. اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں تو ایران سے بجلی آ رہی ہے. جی آئے گی، اور 1000 واٹس یعنی میگا واٹس اس وقت جو بہت بڑی چیز ہے. ہماری جو ڈیفیسٹ ہے. جی قاضی صاحب ایک بات یہ بتائیں کہ کون سے آپ شعبے دیکھتے ہیں جہاں پہ پاکستان، ایران اور افغانستان مل کے تعاون کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ سب سے بڑا تعاون تو اسلامی بھائی چارے کے ذریعے سے ہو سکتا، محبت اور آپس میں آنا جانا اور تبادلہ خیال اور تجارت، اور بالکل یعنی سرحدیں جو ہیں ہمارے درمیان بالکل مصنوعی ہیں. اور اتنا بڑا ملک ہے ایران بھی اور پاکستان بھی اور افغانستان بھی، کہ یہ تینوں مل کر پھر اس طرف ترکی ہے اور اس طرف سینٹرل ایشیا ہے. یہ تو بالکل گیٹ وے ہے، اور جب بالکل ایک ترقی اور خوشحالی کا ایک باب کھل جائے گا، ایک دروازہ کھل جائے گا. اور یہ ہم اس سراب سے نکلیں گے کہ امریکہ ہمیں کچھ دے گا تو ہم زندہ رہیں گے اور امریکہ کا راستہ بند کر دے گا تو کچھ بھی نہیں. میں کہتا ہوں امریکی جتنے بھی دباؤ ڈالیں گے اقتصادی طور پر اور پابندیاں لگائیں گے، ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہوگا، ہمارے لیے یہ ایک اچھا شگون ہوگا، ہماری خوشبختی ہوگی. ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے. ہم چند مفاد پرستوں کی وجہ سے، جن کے ذاتی مفادات وابستہ ہیں، ان کی وجہ سے بندھے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے ان کے غلام بنے ہوئے ہیں. تو قاضی صاحب جب ہم امریکہ کی سپلائی لائن بند کرتے ہیں، نیٹو کی سپلائی لائن بند کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہم متحد ہونے کی بجائے آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہمیں بھی تو اپنے اندر اتحاد قائم کرنا چاہیے. جی بالکل، میں تو سمجھتا ہوں جی اندرونی اتحاد اگر نہ ہو تو ہم بیرونی مداخلت کو دعوت دیتے ہیں. اندرونی اتحاد جو کہ قائم کرنے کے لیے تمام علماء کا بھی فرض ہے، تمام سیاسی لیڈروں کا بھی فرض ہے، اعتدال اور میانہ روی اور ڈائیلاگ اور ایک دوسرے سے افہام و تفہیم. اور اس کی ضرورت بہت زیادہ بلوچستان میں ہے کہ جو بلوچستان کو طاقت کے ذریعے سے، گولی کے ذریعے سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. پیار اور محبت کے ذریعے سے، ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے ان کو ان کے حق سے زیادہ احسان کے ذریعے سے، احسان کا سلوک ہونا چاہیے مسلمانوں کا. جو پسماندہ ہے اس کو اوپر اٹھانے کی ضرورت ہے. تو آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا، میں پچھلے دنوں آپ کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جنگ اخبار میں، تو اس میں آپ نے بلوچستان کے ایک علاقے تربت کا ذکر کیا کہ تربت میں جو وہاں پہ لاشیں پھینکی جاتی ہیں، بڑے حالات خراب ہیں. پہلے وہاں سے پنجابی نکلے، پھر وہاں سے اب سندھیوں کو بھی نکالا جا رہا ہے، پشتونوں کو بھی نکالا جا رہا ہے. تو یہ جو بلوچستان ہے اس کا بارڈر افغانستان سے بھی ملتا ہے اور ایران سے بھی ملتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ افغانستان اور ایران مدد کر سکتے ہیں پاکستان کی بلوچستان کے حالات کو بہتر بنانے میں؟ سب سے پہلے تو جو خود پاکستان کو اپنی مدد کرنی چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ طاقت کے بلبوتے پر اور فوج کے ذریعے سے اور گولی چلا کر اور لاشیں گرا کر ان کو درست کرنے کی کوشش کرے، بلکہ ان کے مسائل سن کر، ان کے ساتھ ڈائلاگ کر کے، پیار محبت کے ذریعے سے ان کو احترام دے کر، ان کو عزت دے کر، ان کو اٹھانے کے ذریعے سے ان کو بھائی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. برابر کا سٹیزن بننے کا ان کو احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ ایران اور افغانستان کیا مدد کر سکتے ہیں بلوچستان کے حالات بہتر بنانے کے لیے؟ کیونکہ بہت سے لوگ پاکستان میں کہتے ہیں جی کہ افغانستان کے راستے سے انڈیا بلوچستان میں مداخلت کر رہا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہاں اتفاق پیدا کرنا ہوگا، اس کے بغیر آگے بات نہیں بڑھے گی. جہاں تک ایران کا تعلق ہے، میں ایران میں نے نوکری کی ہے، میں رہا ہوں، تو دیکھیے ایران کی جانب سے آپ کو کوئی خدشہ، قابل اچھے سفیر، آپ ایران میں بھی رہے ہیں، آپ افغانستان میں بھی رہے ہیں، میں دونوں جگہ رہا ہوں، تو ایران کی جانب سے کوئی خدشہ نہیں ہے، کیونکہ ایران بلوچستان ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. اور اس قسم کی جو تحریکیں ہیں جن کو مغرب ہوا دیتا ہے، گریٹر بلوچستان، یہ وہ ڈبل ایج سورڈ ہے، وہ ہمیں بھی کاٹتی ہے، ایران کو بھی کاٹتی ہے. اور یہ جند اللہ وغیرہ کا سارا جو قصہ ہے اور سی آئی اے کی اس میں انوالومنٹ ہے، تو یہ اسی کا حصہ ہے. تو وہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت یقین کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ایرانیوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور آپ کو تعاون ملے گا. افغانستان کے ساتھ تاریخ کچھ مختلف ہے، لیکن اب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تاریخ لاگو ہو. جب پشتونستان کا زمانہ تھا، وہ جو بات ہوتی تھی
تو ایک وہ رسم چل پڑی تھی کہ جن کو کابل والے کہتے تھے افغان اور بلوچ رہنما، وہ کبھی کبھی چلے جاتے تھے وہاں، قندھار میں چلے گئے، بس گئے. تو ابھی بھی بعض اوقات کچھ لوگ ہیں جو فرار ہو کے وہاں چلے جاتے ہیں، کیمپ بھی ہیں. لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ افغانستان نہیں اٹھا رہا، وہ اور کچھ قوتیں ہیں جو کچھ اس علاقے کی ہیں، کچھ اس علاقے سے ماورا ہیں، جو استعمال کر رہی ہیں. وہ بلوچستان کے لیے ایک اور آپشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں. کبھی وہاں ایک بات، وہاں میرے دوست ہیں کوئٹہ میں یونیورسٹی میں، وہاں آ کے ان کو کہا جاتا ہے، یہاں سے انہوں نے نام لیے کہ یہاں سے آپ کے سفارتکار جاتے ہیں، مغربی سفارتکار، اور یونیورسٹی میں جا کے اساتذہ سے، طلبہ سے کہتے ہیں کہ آپ ایک ایمریٹ بنیں، آپ کا مستقبل وہ درخشاں ہوگا دبئی کی طرح، یو اے ای. یہ آپ کہاں پھنسے ہوئے ہیں اسلام آباد کے جنگل میں؟ تو یہ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ دوست کون ہے اور دوست کون نہیں ہے. تو یہ یقیناً ایسی صورتحال میں قاضی صاحب پھر صحیح فرما رہے ہیں کہ بلوچوں کے ساتھ ہمیں محبت کا رشتہ قائم کرنا چاہیے، ان کو گولی کی زبان سے ان کے ساتھ بات نہیں کریں. دیکھیے اس میں آپ لوگ بہت مدد کر سکتے ہیں. جی آپ میڈیا، میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے عوام کو ایک چیز واضح کر دے کہ اگر بلوچستان پاکستان میں نہیں ہے تو پھر پاکستان بھی نہیں. ٹھیک ہے. پاکستان کا جو وجود ہے وہ بالکل اتنا، اور میڈیا یہ بھی بتایا کہ بلوچستان کو آپ گولی اور بندوق کے ذریعے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے. دیکھیے گولی اور بندوق سے ہو جاتا تو یہ تو ایوب خان کے دور سے چل رہا ہے. ایوب خان کے دور، یا بھٹو صاحب نے بھی وہاں حکومت ڈسمس کی اور فوج کو تعینات کیا، تو پھر تو بہت پہلے یہ بات ختم ہو جاتی. تو اب اتنا آزمانے کے بعد اگر اب بھی ہمارا بھروسہ ہے طاقت پہ، طاقت کے استعمال پہ، یا جبر پہ، یا ٹارچر پہ، تو یہ تو چیزوں کو خراب کرے گا، بہتر نہیں کرے گا. جی، دو بزرگ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. دونوں کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان کے حالات بہت خراب ہیں، لیکن بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ رکھنے کے لیے تشدد اور ٹارچر کا راستہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. اگر ہم تشدد اور ٹارچر کا راستہ اختیار کریں گے تو پھر ہمارے جو دشمن ہیں اور کچھ غیر ملکی طاقتیں، وہ وہاں پہ اپنی ریشہ دوانیوں کو بہت کامیابی کے ساتھ آگے بڑھائیں گی. افغانستان اور ایران کا بلوچستان میں کیا ممکنہ کردار ہو سکتا ہے، اس پہ مزید گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد. وقفے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ آج پاکستان میں ایران اور افغانستان کے صدور موجود ہیں. دونوں نہ صرف ہمسایہ ممالک ہیں بلکہ دونوں ممالک کی سرحدیں جو ہیں وہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ساتھ بھی ملتی ہیں، اور بلوچستان کے حالات جو ہیں ان کو بہتر بنانے میں ان دونوں ممالک کی حکومتوں سے ہم کیا مدد لے سکتے ہیں. قاضی صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ پہلے تو ہمیں خود اپنے اندر کے گھر کے حالات کو بہتر کرنا چاہیے. تو لیکن آپ تو یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں پہ تو اب بلوچستان میں پاکستان کا نام لینا بھی کافی مشکل ہو چکا ہے. اس صورتحال میں آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کس طریقے سے وہاں پہ جو ناراض نوجوان ہیں ان کو کیسے منایا جائے؟ دیکھیں جی، ایران بھی خود ہماری اپنی بلوچستان میں بھی، گوادر میں آپ دیکھیں ساری چیزیں ایران کی وہاں پہ مل رہی ہیں. انڈے، مرغی، گوشت، یہ سبزیاں، فروٹ، یہ سب ایران سے آ رہی ہیں. وہ قریب ہے اور وہاں پہ بہت سستی چیزیں اور بہت اچھی کوالٹی کی چیزیں ملتی ہیں. تو انہوں نے بھی ایک ان کے ساتھ ایک محبت کا، اپیزمنٹ کا ایک رشتہ استوار کرنے کی کوشش کی ہے. اور پاکستان کو بھی بلوچوں کے ساتھ یعنی اپنے بھائی سمجھ کر اور اپنے برابر کا حصہ دار، بلکہ میں تو کہتا ہوں جی بلوچستان کے بغیر پاکستان کا کیا تصور ہے. آپ ذرا نقشے میں سے بلوچستان کو ہٹا دیں تو کتنا پاکستان رہ جاتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. ہماری جو جغرافیائی محل وقوع ہے، ہماری جو اسٹریٹجک اہمیت ہے، جو گلف کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور اس کے یہ سب جو ہے بلوچستان کے ساحل کی وجہ سے اور بلوچستان کے ایریا کی وجہ سے اور اس کی وسعت کی وجہ سے کہ پاکستان ہے. میں سمجھتا ہوں جی کہ بلوچوں کو سر پر بٹھانے کی ضرورت ہے. یعنی بلوچوں کو بھی، پختونوں کو بھی، ان کو سر پر بٹھانے کی اور ان کی نازبرداریاں اور ان کی ہر چیز تسلیم کرنے کی ضرورت ہے. ہر چیز تسلیم کرنے کی ضرورت. یہ جی زبانی کلامی باتوں سے نہیں ہو سکتا. ہر چیز کا میرا مطلب یہ نہیں ہے یعنی کہ یعنی وہ جو بھی ان کی جائز مطالبات ہیں پورے کریں جی، اور ان کے مطالبات پورے کرنے کی. قاضی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے بغیر پاکستان کا کوئی تصور نہیں ہے. ہم اس وقت بات کرتے ہیں بلوچستان کے سابق چیف منسٹر جناب اختر مینگل صاحب سے. ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے. السلام علیکم اختر مینگل صاحب. السلام علیکم عام صاحب. اختر مینگل صاحب، قاضی حسین احمد صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے بغیر پاکستان کا کوئی تصور نہیں ہے، اور بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کو ہمیں اپنے سر پہ بٹھانا چاہیے. تو آپ کچھ قاضی صاحب کی خدمت میں
یا پاکستانی عوام کی خدمت میں کوئی ایسی تجاویز پیش کرنا پسند فرمائیں گے کہ جن کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ حامد میر صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا کہ متواتر کئی دنوں سے آپ نے بلوچستان کے ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے جی، اور قاضی صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا جن الفاظوں سے انہوں نے بلوچستان کے مسائل کو حل کرنے کی تجاویزیں دی ہیں. لیکن حامد صاحب، یہ حقیقت اپنی جگہ پر ہے کہ وہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، کاش وہ بھی ان کی سوچ بھی کچھ اس طرح ہوتی تو شاید آج بلوچستان کے حالات اس میچ پر نہ پہنچتے. ابھی آج میں آپ سے بات ہی کر رہا ہوں، تھوڑی دیر پہلے مجھے فون آیا خضدار سے. وہ ایک شخص تھا، آپ کو یاد ہوگا، نوجوان جس کو اکتوبر 2010 میں اس کو اغوا کیا گیا تھا اور 17 نومبر عید کے دن اس سمیت 7 دوسرے نوجوانوں کی لاشیں ملی ہمیں. اس کی جیب میں پرچی بھی تھی کہ بلوچ قوم کے لیے عید کا تحفہ. سمیع اللہ. آج اس کے والد کو بازار میں جب وہ اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا، موٹر سائیکل پہ کچھ لوگ آئے، اس کو بھی شہید کر دیا گیا. اس کا گناہ یہ تھا کہ اس نے اور اس کے بیٹے نے ایف سی کے خلاف ایک ایف آئی آر کاٹ کی تھی، کیونکہ اس میں چشمدید گواہ بھی اس کا بھائی تھا جس نے ایف سی کے لوگوں کو اپنے بھائی کو اغوا کرتے ہوئے دیکھا تھا. اور اس ضعیف شخص نے عالمی اداروں سے اپیل کی تھی کہ خدا کے لیے میرے بیٹے کی جان بچائی جائے. اس کے بیٹے کی تو لاش واپس پہنچی اور آج جو ہے اس کو خود 60 سالہ اس بوڑھے شخص کو جو ہے دن دہاڑے خضدار کے بازار میں قتل کیا گیا. موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے وہ لوگ دن دناتے ہوئے اپنی بندوقوں کے ساتھ ایف سی کے کیمپ میں جا کے پہنچ گئے، کوئی پکڑنے والا نہیں. یہ ایک واقعہ آج کا ذکر کر رہا ہوں، میرے خیال میں ریکارڈ دیکھا جائے ہر روز ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. ہم میر صاحب، ہم کس سے امید کر رہے ہیں؟ بوڑھے ہمارے محفوظ نہیں، نوجوان ہمارے محفوظ نہیں. ہم اس نسلوں کو کیا بتائیں گے کہ آپ کا مستقبل اس میں کیا ہے؟ وہی کالی قبر یا بے گور و کفن لاشیں؟ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی جس نے نعرے لگائے تھے کہ جی ہم روٹی کپڑا اور مکان کا مسئلہ حل کریں گے. بالکل اس نے بلوچستان کے لیے کر لیا بھی، میں اس کو مانتا ہوں. کھانے کے لیے ہمیں گولی دی، پہننے کے لیے کفن اور رہنے کے لیے قبر، یہ ہمیں ملائے. اور ہم پھر یہ توقع کرتے ہیں جب ہماری اپنی نیت صاف نہیں ہوگی حامد میر صاحب، ایران افغانستان ہمارا مسئلہ کیسے حل کرے گا؟ اچھا، اور کوئی تجویز تو ہوگی نا، کچھ تو آپ بتائیں کہ مسئلے کا حل بتائیں نا تاکہ ہم ڈیبیٹ تو کریں اس پہ. حامد میر صاحب، جب تک حکمرانوں کی نیتیں صاف نہ ہو، وہ اپنے رویوں میں تبدیلی نہیں لاتے. لاشیں گرانے سے کوئی بھی باشعور غیرت مند بلوچ ٹیبل ٹاک پر نہیں بیٹھے گا. وہ حالات جو 2005 میں تھے، ان حالاتوں کو ایف سی یا فوج، وہ کہتے ہیں فوج یا ایف سی، ہمارے لیے کوئی فرق نہیں. دونوں کی گولیاں ہمارے سینوں پہ، ہمارے بیٹوں کے سینوں پہ لگتی ہیں. ان کو وڈرا کیا جائے اور وہ مسنگ پرسنز ہیں ان کو بازیاب کرایا جائے. جو لاشیں پھینکی گئی ہیں حامد میر صاحب، دیکھا جو ہے تو بالکل ایسے لگتا ہے کوئی خون خوار جانوروں نے ان کو جو ہے چیر پھاڑا ہے، لیکن وہ جانور نہیں، ہمیں پتا ہے وہ کون لوگ ہیں. ان کو کیفر کردار تک کوئی ملک کا ایسا قانون نہیں جو ان کو سزا دلا سکے. پھر جا کے بلوچستان کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ واقعی حکمران بات کرنے کی نیت میں ہے. اچھا، آپ نے 3 تجاویز دیا. میں ذرا قاضی صاحب سے بات. قاضی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ہم آ سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کریں، ایف سی اور فوج کو بلوچستان سے نکالیں، لاپتہ افراد کو بازیاب کریں اور جن لوگوں کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی ان کے قاتلوں کے خلاف کوئی کارروائی کریں. یہ پاسبل ہے؟ ویسے جی اس وقت پاسبل ہے جب کہ ان کو اعتماد ہو جائے جو حکمران طبقہ ہے کہ یہ واقعی اس ملک کو ایک مسلمان کے طور پر چلانا چاہتے ہیں اور ہم اس ملک کے برابر کے شہری ہیں. اس وقت یہ ممکن ہے. جب تک یہ اعتماد بارے کانفیڈنس بلڈنگ میجر، اس کے لیے تو یعنی اگر وہ موجود ہوتی کوئی کانفیڈنس تو فوج وہاں کیوں ہوتی، کچھ فوج کیوں تعینات ہوتی. یہ میں تو سمجھتا ہوں جی بغیر کسی شرط کے غیر مشروط طور پر یہ ہمیں فورس کا استعمال بند کر دینا چاہیے اور محبت کا کوئی دروازہ کھولنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب،
یقین دیکھیے ابھی جو منگل صاحب نے جو بات سنائی ہے یہ انتہائی المناک انتہائی دردناک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت شرمناک. اور یہ جو سمیع جس لڑکے کی بات کر رہے ہیں یہ انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا. جی ماشاءاللہ سارے ہونہار بچے ہوتے ہیں, ایک ہی قوم کے بچے ہیں. تو دیکھیے یہ تمام تجاویز جو ہیں یہ قابل عمل ہوتی ہے. یہ پاسبل ہے جو اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں؟ یقیناً ہو سکتی ہے. دیکھیے ہمیں مشرقی پاکستان کا جو میں وہاں سفیر رہا ہوں آزاد مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں, ایک چیز جس کے بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے, حکومتیں کرتی ہیں جسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹو لٹل ٹو لیٹ, بہت دیر سے ریئیکٹ کرتی ہے اور بہت کم ریئیکٹ کرتی ہے. جو وہ قومیں جو زندہ ہوتی ہیں, زندہ رہنا چاہتی ہے, وہ بڑھ کے آگے سوچتی ہے, پیش قدمی کرتی ہے, وہ حالات کا جائزہ لیتی ہے اور ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. آج ہمارے جو بلوچ بھائی مانگ رہے ہیں وہ کل ممکن ہے وہ اس سے کہیں زیادہ مانگے, یا ان کے لیے بھی ممکن نہ رہ جائے کہ وہ اسی بات پہ وہ اکتفا کر سکے. تو اس پہ دیر نہیں ہونی چاہیے, اور جو ہمارے بلوچ بھائیوں کے جو صحیح لیڈر ہیں ان سے بات چیت کرنی چاہیے. اور یہ ہم پہلے بہت ٹرائی کر چکے ہیں, یہ ہمیں ایرا وغیرہ لوگوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جن لوگوں پہ اعتماد ہے وہاں کے عوام کو, وہاں کے لوگوں کو, انہی سے بات کرنی. اچھا اختر مینگل صاحب ایک بات کا آپ ضرور جواب دے دیں, کیونکہ بہت سے لوگ مجھ پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم بلوچستان میں جو ایٹراسٹیز ہیں, وہاں پہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے اس کا تو ذکر کرتے ہیں, لاپتہ افراد کی بات بھی کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں جناب کہ آپ بلوچ لیڈروں سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ آپ کو انڈیا سے اور امریکہ سے پیسے مل رہے ہیں اور آپ ان کے پیسوں سے اور ان کے اسلحے سے بلوچستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں. تو اس اعتراض کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ حامد میر صاحب, یہ سوال مطلب یہ الزام پہلی مرتبہ نہیں لگایا گیا ہے. 1960 میں جب 1948 میں جب آغا عبدالکریم خان بھی جب بغاوت کر کے نکل گئے تھے ملک سے تو افغانستان کی مدد کا الزام لگا. 60s میں بھی سوویت یونین کے الزامات لگے. 70s میں آپ کو یاد ہوگا حیدرآباد ٹریبونل جو کیس بنایا گیا تھا اس میں مین ایویڈنس یہ تھا کہ عراق سے ہتھیار ان کو مہیا کیے گئے. وہ ٹریبونل بھی ختم ہو گیا, اس کے کچھ ثبوت ہمارے لوگوں پر نہیں لائے گئے, اور وہی لوگ پھر پاکستان کے پارلیمنٹ میں آئے. ہم نے اس پارلیمنٹ میں حصہ لیا, اور اب بھی یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. لیکن ہم ان کو کہتے ہیں ان الزامات کو وہ کیوں نہیں لے آتے, میڈیا کے سامنے لے آئیں, ان عدالتوں میں لائیں, اپنی عدالتوں میں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی نواب بگٹی کے جرگے میں لے جائیں یا مینگل قبیلے کے جرگے میں, اپنی عدالتوں میں لے جائیں. لیکن اگر انڈیا اس میں ملوث ہے تو پھر آپ انڈیا کو اپنا وہ دوست ممالک کیسے, وہ کہتے ہیں پسندیدہ ملک آپ نے کس طرح اس کو ڈکلیئر کیا؟ اتنی جو آپ کو ملک کو توڑنا چاہتا ہے تو ایسے پسندیدہ ملک آپ کے کوئی اور اتنے زیادہ ہو جائیں تو پھر آپ کا تو اللہ ہی حافظ ہے. بہت بہت شکریہ اختر مینگل صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. قاضی صاحب یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ جو بلوچ نیشنلسٹ ہیں یا بلوچ نوجوان ہیں انڈیا سے پیسے اور اسلحہ لے کے لڑ رہے ہیں, اس الزام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ویسے جی ہم جانتے ہیں کہ بلوچ مسلمان ہیں جی, اور اسلام کی خاطر قربانی دینا چاہتے ہیں اور جانتے ہیں. ان کا جو تصور خود علامہ اقبال نے پیش کیا بلوچ کا, بڈھے بلوچ کی نصیحت آپ نے دیکھی ہوگی. بالکل, اس میں وہ کہتے ہیں دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. یہ وہی نظم ہے جس میں کہا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانی تگ و دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاجی سردارہ. اور یعنی جس میں بڈھے بلوچ کی نصیحت اس کا نام ہے نظم کا, اور جس میں انہوں نے بلوچ کی ایک اصل جو کریکٹر ہے اس کی نقشہ گری کی. یہ بلوچ کو وہاں سے لے کر اس طرح سے سیکولر نیشنلسٹ کہ وہ امریکہ کے ہاتھ میں کھیلے, وہ بھارت کے ہاتھ میں کھیلے, کس نے بنایا؟ کس رویے نے ان کو یہ اس مقام پر وہ اتار دیا؟ میں کہتا ہوں جی اس سے بالاتر ہونے کا راستہ یہی ہے, اس کی اسلامیت کو ابھارا جائے, نظریہ پاکستان اسلام کو ابھارا جائے, اور نام کا اسلام نہیں, کیونکہ جب ہم صرف زبانی کلامی اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں جی آپ اسلام کے نام پہ پنجابی ہمیں لوٹ رہے ہیں. تو یہ نام کا اسلام نہیں, عدل, انصاف, احسان اور دوسرے جو کمزور ہے اس کو اوپر اٹھانے کی پالیسی اور محبت اور پیار, اس کی ضرورت ہے. اس کے نتیجے میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ساری دنیا کو فتح کر لیا تھا اور ساری دنیا کو اسلام کے دائرے میں شامل کر دیا تھا. قاضی صاحب آپ بات کر رہے ہیں عدل کی، انصاف کی، احسان کی، یہ اسلامی تعلیمات ہیں، اور اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ لاپتہ افراد کو بازیاب کرو اور جو لوگ مسخ شدہ لاشیں پھینک رہے ہیں ان کو روکو. تو آج آپ بھی لاپتہ افراد کا ایک کیمپ ہے، کیمپ میں گیا تھا اور میں نے لوگوں کی کہانیاں سنی ہیں اور میں نے ان کے آنسو دیکھے ہیں اور میں نے ان کی جو ایک دردناک جو دل درد سے بھرا ہوا. اس پہ میں بات کرتا ہوں، لیکن قاضی حسین احمد صاحب جو ہیں اب سے تھوڑی دیر پہلے افغان صدر حامد کرزئی سے ملاقات سے پہلے وہ بھی یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جو لاپتہ افراد کے لواحقین کا کیمپ ہے، قاضی صاحب بھی وہاں پہ گئے تھے، اور اس وقت سخت سردی ہے اور اس کے باوجود لاپتہ افراد کا کیمپ جو ہے وہ لگا ہوا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے. ان کے بارے میں بات کریں گے. قاضی حسین احمد صاحب نے ان سے جو گفتگو کی، کیا کہانیاں سنی، ایک وقفے کے بعد. وقفے سے پہلے جناب قاضی حسین احمد صاحب فرما رہے تھے کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل ہے عدل، انصاف اور احسان. یہ صرف بلوچستان کے مسئلے کا حل نہیں بلکہ یہ پورے پاکستان کا، بلکہ پوری عالم انسانیت کے مسائل کا حل ہے. لیکن عدل، انصاف اور احسان ہم بلوچستان میں اسی وقت قائم کر سکتے ہیں کہ جب پاکستان کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں پر بھی ہمیں عدل، انصاف اور احسان نظر آئے. آپ نے کل ہمارے پروگرام میں دیکھا کہ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے سامنے جو لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے. اب 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہیں اور یہ تمام کے تمام افراد جو ہیں یہ عدل، انصاف اور احسان کے منتظر ہیں. اور قاضی حسین احمد صاحب آج ان لاپتہ افراد کے لواحقین کا جو کیمپ ہے یہاں پر گئے اور انہوں نے ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی. ہم قاضی حسین احمد صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ عدل، انصاف اور احسان تو بلوچستان میں اس وقت کہ پہلے جو ہمارا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ہے یہاں پر ہمیں اس قسم کے ناانصافی کے شکار لوگ نظر نہ آئے، تو ہم بلوچستان کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ اگر اسلام آباد میں بھی اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اصل تو جی سارا مسئلہ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی وجہ سے خراب ہے. اب کل آپ خود بھی گئے ہیں اور ہر ایک کے پاس ایک دکھ بھری داستان ہے. عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، اور خواتین ہیں جن کو کسی کا شوہر نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، کوئی بے سہارا رہ گیا. ایک خاتون جو بوڑھی خاتون تھی اس نے مجھے کہا جی میرے خاوند کو قتل کیا گیا، اس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ اپنی یہ جو تصویر بیٹی کی، گمشدہ بیٹی کی، گمشدہ کی اغوا شدہ بیٹی کی، یہ سائیکل پر لگا کے وہ چلتا پھرتا تھا. پختون عورت ہے پشاور کی. یہ پشاور کی. کہتے ہیں اس جرم میں اس کو قتل کیا گیا. اب میں بے سہارا ہوں، اب میں کوئی سہارا میرا نہیں ہے، میرے بچے ہیں اور میں اس کی بیوہ، میں اس کی خود آمنہ مسعود صاحبہ نے کہا جی مجھے اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرنی پڑتی ہے اور باپ کا بھی رول ادا کرنا پڑتا ہے اور ماں کا بھی کرنا پڑتا ہے. میں بالکل اکیلی عورت ہوں اور میرے خسر اور وہ جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں بوڑھے ہیں، ان کو بھی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، مجھے ان کو تسلی بھی دینی پڑتی ہے. اب یہ تو جس کا کوئی عزیز نہیں ہے، گمشدہ، موت تو ہے نا جی، وہ تو آدمی ایک سال میں بھول جاتا ہے، لیکن گمشدہ تو جی ساری عمر کی ایک تکلیف ہے، ساری عمر کا ایک بہت ہی بڑا دکھ بھرا دل ہے جس کو لیے پھرتا ہے آدمی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدالت کا فرض ہے، سپریم کورٹ کا. انہوں نے کہا، مجھے آمنہ مسعود صاحبہ نے 5 سال پہلے کہا کہ یہ میں تو اپنے باپ کی طرح سمجھتا ہوں چیف جسٹس کو، کیونکہ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہارا وکیل ہوں. یعنی اس نے کہا کہ جی ان کا وہ سوو موٹو کیس ہے، وکیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان کا وکیل ہوں. تو اب اس کے ہاتھ میں ہے. ہم نے ان کی دوبارہ بحالی کے لیے تحریک چلائی ہے. ہمارا یہ خیال تھا کہ آزاد ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا پہلا فرض تھا. کوشش تو کر رہے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے ہیں جی، کر رہے ہیں جی، لیکن بہت دیر کر دی ہے. جو جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. یعنی 5-6 سال تک ایک عورت کہہ رہی جی میرے 11 سال سے میرا جو خاوند ہے وہ نہیں، 11 سال سے. ایک نے کہا جی میں تو چلے پھر بھی گنتی کر سکتا ہوں 1 2 3 4 کر کے کہ اتنے دن ہو گئے ہیں. یہاں پہ ایسی عورتیں ہیں جن کی گنتی سے باہر ہو گئی ہیں، سال سے وہ بالکل ان کو خبر نہیں ہے کہ ان کے پیارے کس حالت میں ہیں، کہاں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جی اس کی چیف جسٹس صاحب کا فرض ہے کہ وہ اس کو پہلے، یعنی اتنی
سینکڑوں لوگ جو لاپتہ ہیں اس میں صرف 7 آدمیوں کو انہوں نے کہا ان کو پیش کرو. 7 تو نہیں ہے نا جی, سینکڑوں ہیں. ان تمام لوگوں کی لسٹ ان کو دینی چاہیے کہ جی ان کو لاؤ, ان کو پیش کرو. یہ گمشدہ نہیں ہے, یہ مسنگ نہیں ہے, یہ اغوا شدہ ہے. یہ اغوا شدہ ہے, اغوا شدہ ہے. جن لوگوں کے پاس ہیں ان کو معلوم ہے کہ کن لوگوں کے پاس ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ کے خیال میں, آپ ڈپلومیٹ رہے ہیں, تو جب اس قسم کی کہانیاں پاکستان میں میڈیا کے ذریعے باہر آتی ہیں تو پاکستان کا امیج پوری دنیا میں خراب نہیں ہوتا؟ بہت خراب ہوتا ہے, بہت ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیے یہ بات تو یہاں تک پہنچی ہے, ہم تو کچھ بحث سے ہو گئے ہیں. امریکن کانگریس بیٹھ کے ایک ہیئرنگ کرتی ہے, ایک ریپبلکن ممبر جو ہے وہ تڑاک بولے جا رہے ہیں کہ پاکستان سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اس کو الگ ہونا چاہیے. خیر ان کی جو ہمدردی اور محبت ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی کینہ یا سازش ہے, ان کو چھوڑ دیں ہم. جی نہیں یقیناً اس پہ کوئی بلوچوں کے لیے کوئی محبت نہیں ہے. وہ تو اپنا ان کا جو ایجنڈا ہے اس ایریا میں اس کو پرسو کر رہے ہیں. کم از کم جو ریپبلکن کچھ لوگ ہیں وہ جو چاہتے ہیں یعنی کہ ہم خود اس مسئلے کو خود پہلے ایڈریس کریں. جی ایبسولوٹلی, اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کا شعور ہو, اور اس میں آپ جیسے جو لوگ ہیں اور آپ جیسے ادارے جو ہیں وہ بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر تنویر احمد خان صاحب, جناب قاضی حسین احمد صاحب. قاضی حسین احمد اور ڈاکٹر تنویر احمد خان صاحب کی جو تفصیلی گفتگو آپ نے سنی, اس گفتگو کے دوران ہم نے اختر مینگل صاحب سے بات کی اور انہوں نے ایک بہت ہی دلخراش قسم کی جو کہانی ہے وہ سنائی ہمیں, ایک ایسے نوجوان کی جس کے باپ نے FIR درج کروائی اپنے بیٹے کے اغوا کی FC کے خلاف, اور پھر اس کے باپ کو بھی قتل کر دیا گیا آج. اور اختر مینگل صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ پیپلز پارٹی روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگاتی ہے. پیپلز پارٹی نے کم از کم بلوچوں کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کر دیا. پیپلز پارٹی نے بلوچوں کو کھانے کے لیے گولی دی, پہننے کے لیے کفن دیا, رہنے کے لیے قبر دے دی. یہ اختر مینگل صاحب نے کہا ہے, جس کو پیپلز پارٹی ہی کے دور حکومت میں رہا کیا گیا. جس شخص کو آپ نے رہا کیا اس نے آج آپ کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کیوں کی؟ ذرا خود ہی اپنے دل سے پوچھئے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.